السلام علیکم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمين المكين ومختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. آئیے معزز سامعین، کچھ عرض کیا جائے اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور دعوت ساری کائنات کے رہبر مرکز عقیدت آقا نامدار مکی مدنی تاجدار العالم کے مالک و مختار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت حضور سرور کائنات فخر موجودات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے مرتبہ درود پاک پڑھ لے اللہ صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دوستوں، 2 سالوں سے جب بھی مولا علی کا موضوع چھڑتا تھا تو اس سے قبل میں درود پاک کی فضیلت سناتا تھا. تو یہ 2 سال سے چل رہا ہے تو اس سال بھی کوشش ہے کہ اس موضوع پر جو درود پاک کی فضیلت ہے مولا کائنات کے بارے میں
وہ فضیلت نہ چھوڑی جائے، اس فضیلت کو پڑھا جائے۔ آج موضوع اتنا گرم ہے تو مائک نے بھی ہاتھ چھوڑ دیا۔ مولا علی کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، میرے نبی کے شہر میں ایک مفلس زدہ انسان، پریشان حال، 4 بیٹیوں کا باپ، جو پریشانی میں گرفتار ہے، اپنی بیٹیوں کو بہانا چاہتا ہے، پیسہ نہیں ہے، بچیوں کی عمر دراز ہو گئی، بچیوں کی شادی کروانی، لیکن رقم اتنی نہیں ہے۔ تو اب وہ بندہ اپنی مدد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہنچ گیا۔ جب وہ مانگتے مانگتے ایک چوراہے پر پہنچا جہاں 20 لوگ کھڑے تھے، چوراہے پر، تو وہاں جا کر اس نے کہا، یار میری مدد کرو، میری مدد کرو، میری ہیلپ کرو۔ کوئی ہے، میں فقیر نہیں ہوں لیکن اپنے گھر سے پریشان ہوں، میری بیٹیاں جوان ہو چکی ہے، امداد کر دو، میں اپنی بچیوں کی شادی کرا پاؤں گا۔ اگر تم لوگوں نے امداد کی، میری بیٹیاں اپنے سسرال جا سکتی ہے۔ اگر تم لوگ امداد کرو گے تو کام ہو پائے گا، امداد نہیں تو کچھ بھی نہیں، میری مدد کر دو۔ اب چوراہے پر جو لوگ کھڑے تھے، اب آپ کو تو معلوم تھا چوراہے پر اچھے لوگ تھوڑی کھڑے رہتے، پان کے گلوں پر، چوراہوں پر اچھے لوگ کھڑے رہتے، صوفی لوگ، سنت لوگ کھڑے رہتے نہیں نا، وہاں ادھر کی ادھر کرنے والے زیادہ کھڑے رہتے، کون کیا کر رہا ہے، کون گزر رہا ہے، سب پر نظر رکھنے والے زیادہ کھڑے رہتے۔ اب یہ 20 لوگ جو چوراہے پر کھڑے تھے نا، اس نے ان سے مدد مانگی، جب مدد مانگی نا تو سب نے کہا، یار ہمارے پاس نہیں، جان دو، ادھر سے آگے جاؤ، ادھر سے آگے جاؤ۔ تو ان 20 لوگوں کا ایک لیڈر تھا، اس نے بلایا، ادھر آ۔ وہ آیا، آنے کے بعد اس نے کہا، جی کہتے ہیں مدد کی ضرورت ہے؟ کہا ہاں۔ کہتے ہیں امداد چاہیے؟ کہا ہاں۔ کہا ایک کام کر، میں تجھے ایڈریس بتاتا ہوں، وہاں جو بھی جاتا ہے وہاں سے کبھی خالی نہیں آتا، وہاں جو بھی جاتا ہے وہاں سے بھی خالی نہیں آتا، وہاں جا کر کام ہو جائے گا۔ اب یہ بندہ پوچھتا ہے کہ کام کا فلاں جگہ سے یوں کر لے، یہاں سے یہاں جانا، وہاں ایک مکان ہے، مکان کے مالک کا نام ہے علی، ان سے جا کے مدد مانگ، تیری مدد ہو جائے گی۔ اب بھیجنے والا کون تھا معلوم؟ ابو جہل۔ ابو جہل نے علی کے گھر کا پتہ کیوں دیا؟ اس کو معلوم تھا علی کے گھر کی حالت خراب ہے، علی کے گھر میں کھجور سے سحری کی جاتی، اسی سے افطار، علی کے گھر میں دانا پانی نہیں ہے، اس لیے اس کو یہاں بھیجیں گے، کچھ نہیں ملے گا، خالی آئے گا، ہم پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹیں گے۔ گیا تھا علی کے گھر، خالی آیا۔ نبی ایویں باتیں کرتے ہیں کہ نبی کی آل سے جو بھی مانگو ملتا ہے، نبی کے گھر والوں سے جو بھی مانگو طلب کرو ملتا ہے۔ تو آج میں اس کو وہاں بھیجوں گا، نہیں ملے گا تو میں 24 چوراہے پر کھڑا رہ کے سب کو اعلان کروں گا، دیکھو علی کے پاس گیا تھا، خالی آتا ہے۔ ایسے نبی کو بھی بدنام، نبی کی آل کو بھی بدنام، نبی کے دین کو بھی بدنام۔ اب ہوا کیا ہو گیا، اس نے جا کر مولا علی کے گھر کے دروازے پر دستک دی، مولا علی نے دروازہ کھولا، اس نے کہا میں غریب انسان ہوں، مدد کے لیے آیا ہوں، میری مدد کر دو۔ مولا علی کا 10 منٹ رکو، اندر جا کر دیکھتا ہوں۔ ماں فاطمہ زہرا سے پوچھا کچھ ہے گھر میں؟ کچھ بھی نہیں، واپس آئے۔ آنے کے بعد اس بندے سے کہا، اے بندہ خدا، اے بندہ خدا، مدد کے لیے تیرے پاس، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس بندے نے کہا، میں آیا نہیں، بھیجا گیا۔ مولا علی پوچھے کہاں سے؟ کہ فلاں جگہ کا جو چوراہا ہے نا وہاں سے۔ مولا علی سمجھ گئے کس نے بھیجا۔ مولا علی کہتا اب تو یہ خالیات نہیں جانے دے سکتا بھائی، اب تو خالیات نہیں جائے گا۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا گیا تھوڑا، وہ آگے آیا۔ مولا علی نے اپنی آنکھوں بند کیا، اپنے گلاب کی پنکھوڑیوں جیسے ہونٹوں سے کچھ پڑھا، پڑھنے کے
اپنے دونوں ہاتھ آگے کر. اس نے دونوں ہاتھ آگے کیے. مولا علی نے اپنے الفاظات اپنے پڑھائی کے بعد اس کے دونوں ہاتھوں میں پھونک کر کہا مٹھی بنا لے. اس نے مٹھی بنا لی. اس نے مٹھی بنا لی. مٹھی بنانے کے بعد اب ہوا کیا؟ مولا علی کا کھولنا نہیں، جس نے تجھے بھیجا اس کو جا کر بتانا، اور جب وہ پوچھے کیا دیا تبھی مٹھی کھولنا. اب وہ بندہ مٹھی باندھ کر جا رہا ہے، بیچ راستے میں اس نے اسے دیکھا نہیں. ہم تو ہوتے تو دیکھ لیتے کیا پھونکا ہے، لیکن اس نے مولا علی کا چہرہ دیکھ لیا تھا. اور علی کا چہرہ ایسا ہے کہ اگر کوئی بے یقین انسان دیکھ لے تو یقین پیدا ہو جائے. اس نے کہا دل دماغ میں خیال نہیں آیا کہ کھول کے دیکھوں. علی کے چہرے پر سچائی ایسی تھی. علی کے چہرے پر سچائی ایسی تھی. اب اس بندے نے کیا کیا؟ گیا ابو جہل کے پاس. ابو جہل نے پوچھا کیا دیا؟ کہا کچھ نہیں دیا. کہا کچھ نہیں دیا. سچ میں کچھ بھی نہیں دیا؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں. کودنے لگا. وہ دیکھا گیا تھا بیچارہ علی کے گھر، کچھ نہیں ملا. فلاں بندہ کہتا ہے جانے والے کو وہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، یہ لوٹ کے آیا. اور وہ بندہ کہتا ہے ارے یار خود مت، پہلے پوری بات تو سن. کیا بات ہے؟ کہ دیا نہیں ہے لیکن پھونکا ضرور ہے. کیا پھونکا؟ کیا پھونکا؟ کہ پھونکنے والے نے یہ کہا تھا بھیجنے والا پوچھے تبھی کھولنا. اب تو پوچھنے والا پوچھ رہا ہے تو پھونکنے والے کی بات میں عمل کیا جائے گا کہ جب پھونکنے والے نے یہ بات کہی تھی کہ جب وہ پوچھے کیا لایا تبھی کھولنا، اس نے اپنے ہاتھوں کو کھولا. ابو جہل نے دیکھا، دیکھ کر دنگ رہ گیا. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، پسینہ چھوٹنے لگا، پاؤں لڑکھڑانے لگے. جب اس نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں کتنی بیش قیمتی کیا چیز تھی کہ اس کا پسینہ چھوٹ گیا. حقیقت یہ تھی کہ جب دونوں ہاتھوں کو کھولا، بیچ ہاتھوں کے بیچوں بیچ ایک بیش قیمتی ہیرا موجود تھا. اور بتایا جاتا ہے تنویر الاسلام معدود السلام کے مصنف نے لکھا اگر اس ہیرے کی قیمت لگائی جائے آدھا ملک شام بیچ دو تو بھی یہ ہیرا نہیں خرید سکتے. اب یہاں رکو، ایمان کیا کہتا ہے؟ اے علی نے ابھی دیا نہیں ہے، صرف پھونکا ہے. اے جس کی پھونک میں اتنا کمال ہے، جب وہ دینے پہ آئے تو نہ جانے کتنوں سے نواز. یار یہ علی کی پھونک ہے، علی نے ابھی دیا نہیں ہے، صرف پھونکا ہے. جس کی پھونک اتنی بے مثال، وہ جب سخاوت پہ آئے. اب وہ ابو جہل دوڑتا ہوا گیا. کہاں گیا؟ مولا علی کے گھر. جا کر علی آنا. مولا علی آئے. کیسے آنا ہو؟ مولا علی جانتے تھے آئے گا. کیسے آنا ہوا؟ علی گھر میں کھانے کے لالے ہیرا کہاں سے آیا؟ مولا علی کہیں گے، کہتے ہیں کہ بتاؤں گا تو تم عمل نہیں کرے گا. بتاؤں گا تو تم عمل نہیں کرے گا. اس نے کہا ایسا کیا؟ میں تو بتاؤں گا وہ عمل کرے گا تو ہیرا تجھے بھی ملے گا، لیکن اس کے لیے توکل تو اللہ، ایمان چاہیے. قبول تو صحیح، ہیرا کہاں سے آیا؟ آپ نے کہا جب اس بندے نے کہا میں آیا نہیں بھیجا گیا ہوں، تبھی میں سمجھ گیا اس کو بھیجنے والا ابو جہل ہے. اب خالی آپ کو نہیں جانے دے سکتا. میں نے آنکھیں بند کی، اللہ اور اس کے رسول کو یاد کیا اور خدا سے کہا مولا خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. آنکھیں بند کی، 15 مرتبہ نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ کے پھونک دیا. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درود پڑھنے کے صدقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں ہیرا پیدا کر دیا. درود پاک کی وجہ سے، اس وجہ سے درود پاک کی وجہ سے. یارو اللہ کے پیارو، جب بھی موقع ملے درود پاک پڑھ لیا کرو. چلتے پھرتے جاگتے اٹھتے جب بھی موقع ملے درود پاک پڑھ لیا کرو. آؤ اپنے ایمان اور اپنے وجدان کو تازہ کرنے کے لیے بند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے. صلی اللہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ محبت سے سنیے گا، جناب ابو طالب ایک مرتبہ تجارت کی نیت سے یمن گئے۔ کہاں گئے؟ یمن۔ ابھی وہ یمن پہنچے، خرید و فروخت کر رہے تھے، وہاں پر آپ کی ایک عالم سے ملاقات ہوئی۔ جو عالم عیسائیوں میں سے تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ اس کی عمر 250 سال سے زیادہ کی تھی۔ اس کی یہ جو آنکھوں کے اوپر بھویں ہیں نا، نین اتنے بڑے تھے کہ آنکھوں پر آ گئے تھے، اتنی دراز عمر تھی اس کی۔ اس سے ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی نا تو اس عالم نے، عیسائی عالم نے دیکھ کر سمجھ گیا، اے آنے والے مکے کے ہو؟ ابو طالب کہتے ہاں، جی ہاں میں مکے کا ہوں۔ ہاشمی خاندان سے ہو؟ ہاں۔ کہ عبد مناف یا عمران نام ہے؟ ہاں۔ کہ تمہارے بائی کی اولاد میں محمد نام کا بچہ ہے؟ ہاں۔ کہا تو عنقریب ان کی عمر میں اندازہ لگا رہا ہوں ابھی 29 یا 30 سال کی ہوگی۔ ابو طالب جناب ابو طالب سوچ میں ہے، یار کبھی اس سے ملا نہیں، پانچ مرتبہ دیکھ رہا ہوں، اس سے ملاقات ہو رہی ہے، پہلی مرتبہ میرے سامنے یہ بندہ آیا، میں اس کے سامنے آیا، یہ کیسے پہچانتا ہے، کیسے جانتا ہے؟ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے بھائی کے یہاں ایک بچہ ہے جس کا نام محمد ہے۔ کہاں ہاں؟ کہا ان کی عمر ابھی 29 یا 30 سال کے قریب کی ہوگی۔ کہاں ہاں؟ تو کہا او آنے والے، تو پھر تمہارا نام ابو طالب، عمران، عبد مناف؟ کہاں ہاں؟ تو کہا اب جب گھر جاؤ گے نا تو تمہاری بیوی مراد سے ہوگی، مراد سے، اور ان کے شکم میں تمہارے بدن سے بچہ پہنچ گیا ہے، اور وہ جب بڑا ہوگا نا دنیا اس کو علی کہے گی۔ مجھے خبر نہیں کہ میری بیوی مراد سے ہے، مجھے پتا نہیں ہے میری بیوی مراد سے ہے، اس کو پتا ہے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے اب جب گھر جاؤں نا تو ایک بات یاد رکھنا، تمہارا وہ جو بھتیجا ہے نا 40 سال کی عمر کے بعد اعلان نبوت کرے گا، وہ کرے گا، تب کرے گا، تم گواہ ہو جاؤ میں اس کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، تم گواہ ہو جاؤ میں اس کا کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ اب جناب ابو طالب جانے لگے، اس بندے نے پیچھے سے روکا اور روک کر کہا اگر یقین نہیں آتا، کہا نا ایسا کچھ ہونے والا ہو، کہ حقیقت میں ایسا ہوگا، لیکن تم گواہ رہنا کہ خدا تعالیٰ، میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی تھی مولا مرو نہ تب تک جب تک آخری نبی نہ آ جائے، اور اگر آخری نبی آ جائے ملاقات نہ ہو تو اس نبی کے خاندان کا کوئی فرد مل جائے۔ بڑھاپا آ گیا، 250 سال سے دعا کر رہا ہوں، آج میری دعا قبول ہو گئی، نبی تو نہیں ملے، نبی کے خاندان کا مل گیا، تمہیں دیکھ لیا اب سکون سے مر سکتا ہوں۔ میں تمہیں یہاں رک کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، 250 سال سے دعا کر رہا ہے، نبی نہیں تو نبی کے خاندان والا مل جانا چاہیے۔ ارے تم خوش نصیب ہو، آج اس اسٹیج پر ایک نہیں نبی کے خاندان کے کتنے سارے پھول بیٹھے ہیں۔ نبی کو نہ دیکھا، یار کو دیکھ سکتا۔ سلام اس بچے کی عظمت پر، جس کے جذبے پر اس نے سمجھ لیا مسلمان، تو نہ سمجھا۔ ارے تجھے سمجھنے کے لیے امام احمد رضا کا وہ شعر چاہیے کہ تیری نسل بچہ بچہ نور کا، تو ہے میں نور تیرا۔ یار ابھی مولا علی پیدا بھی نہیں ہوئے، ذکر ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہے۔ وہ پادری تمنا کر رہا تھا نبی نہیں نبی کے گھر کا بن گئی جا، نبی نہیں نبی کے گھر کا، یہ تو خاندان الحمدللہ تو ہے نا۔ تو ہم ان کے چہروں کو دیکھنا تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ محبت سے سنو یار، ایمانداری سے سنو۔ اب جناب ابو طالب گھر آئے، ابھی گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے ڈائریکٹ کہہ دیا مبارک ہو آپ ایک بچے کے ابا بننے والے۔ جناب ابو طالب کہتے ہاں والی ملا تھا، بولا تھا اس نے۔ گھر آیا تو حقیقت میں خوشخبری مل رہی ہے۔ اب یہاں سے بہت سارے واقعات جو آپ نے سن رکھے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے، اب آتے تھوڑا پیچھے۔
کچھ زمانہ پیچھے مسجد اقصی بیت المقدس جہاں پر حضرت بی بی مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی شکم کی طرف پھونک ماروائی. جیسے پھونک کا اثر ہوا اللہ کی قدرت کاملہ اس طرح رہنمائی کہ ہوا یہ کہ حضرت بی بی مریم مراد سے ہو گئی. بین باپ کے بچہ پیٹ میں آ گیا. خدا کی قدرت. اب یہ کام اللہ نے جبرائیل کے ذریعے لیا. سننا, اب جب بچے کی ولادت کا سمے آیا, بچے کی پیدائش کا وقت آیا, ٹائم آیا, تو ہوا کیا؟ توجہ سے سنیے گا دوست, آواز میں دقت ہے, آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ آخری میں پہنچ رہی ہے آپ تک؟ یا الہ العالمین, مولا ان کے کانوں تک آواز پہنچا دے. عبد القادر تو نہیں, عبد القادر کے غلام ہیں ہم. وہ تو غوث پاک تھے جو لاکھوں کے مجمع میں بولتے تھے تو پہلے بیٹھا ہوا جو سنتا تھا آخر میں بھی ویسا سنتا تھا. وہ غوث پاک تھے, ہم ان کے غلامان کے غلامانوں میں سے ہیں. دعا کرے کہ اللہ ان کے ذریعے تک ان کے صدقہ توسل سے آپ تک بھی بات پہنچ جائے. محبت کے ساتھ سنیے گا, کوشش کریں گے بھلے پھر تقریر ہو یا نہ ہو, ابھی آپ تک بات پہنچنی چاہیے. سنیں محبت سے. بات یہ ہے کہ حضرت بی بی مریم مسجد اقصی میں ہے. بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا, بچے کی پیدائش کا سمے آ گیا, ٹائم آ گیا. ہوا کیا؟ بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا. حضرت سیدہ بی بی مریم مسجد اقصی میں ہے. غیب سے خدا نے آواز دی, اے مریم بچے کی ولادت کا سمے قریب ہے, مسجد کی حدود سے باہر چلی جاؤ. مسجد کی حدود سے باہر چلی جاؤ, اندر نہیں لے سکتی, باہر چلی جاؤ. حضرت بی بی مریم نے مسجد کی حدود سے باہر آئے, مکان میں گئی. وہاں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونا تھا اس جگہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ کچھ سال پہلے کی بات. اب آؤ, میرے نبی کی عمر 30 سال کی ہے. اب ذرا یہاں کا منظر دیکھتے ہیں, حقیقت کیا ہے؟ توجہ, حضرت فاطمہ بنت اسد طواف کر رہی ہے, کعبے کا طواف کر رہی ہے. اور یہ جو بھی بات بولوں گا نا سنیوں کی کتاب سے, کوئی غلو بلو نہیں, کوئی عشق میں اندھے نہیں ہم لوگ. جو حقیقت ہے وہی سناؤں گا, سنیں. فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی ہے. کعبے کا طواف, جب طواف چل رہا تھا اس درمیان درد ذی اٹھا. فاطمہ بنت اسد کی حالت خراب ہے, دل میں سوچ رہی ہے گھر جاؤں, لیکن وہاں تک جا سکے اتنی ہمت نہیں ہے. اب جائیں تو کہاں جائیں, جائیں تو کدھر جائیں؟ راستہ کوئی سامنے نہیں, کہاں پہنچے, کدھر جائیں؟ راستہ مشکل ہے, کیا کریں؟ دقت ہے. توجہ دے مسلمان, ادھر. وہاں حضرت بی بی مریم بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا. خدا نے کہا اے مریم مسجد کی حدود سے باہر چلی جاؤ. اب یہاں حضرت فاطمہ بنت اسد کو درد ذی اٹھا, اب گھر تک نہیں جا سکتی. اب کریں تو کیا کریں؟ اب فرق دیکھیے, وہاں کہا گیا مسجد کی حدود سے باہر چلی جاؤ, لیکن یہاں فاطمہ بنت اسد سے کہا جاتا ہے کوئی حکم نہیں ہوا باہر جانے کا. درد ذی زیادہ بڑا, کعبے کی دیوار پھٹ گئی. اے فاطمہ بنت اسد اندر چلی آؤ. وہاں باہر جانے کو کہا, یہاں اندر آنے کو کہا. بتانے کا مقصد یہ ہے وہاں بھی ایک ماں تھی, یہاں بھی ایک ماں ہے, لیکن خدا بتانا چاہتا ہے علی معمولی نہیں ہے, علی وہ ہے جو کعبے کے اندر پیدا ہوتا ہے. علی وہ ہے
جو کعبے کے اندر پیدا ہوتا ہے. اب یہاں کوئی رک کر یہ نکتہ چینی نہ کرے عیسیٰ نبی ہے، حضرت علی صحابی ہے تو آپ نے یہاں طلوع کر دیا. نہیں، بندہ خدا نہیں، نبی نبی ہے، علی علی ہے. یہاں صرف بات کی جاتی ہے. اگر پوتے کو دادا کاندھے پہ اٹھا لے تو ہم یہ نہیں کہتے پوتا بڑا ہو گیا. ارے دادا دادا ہے، پوتا پوتا ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے، ارے یار حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے دنیا بھر کے جتنے ولی ہیں، جتنے ولی، سب کے لیڈر کا نام غوث پاک، اور یار غوث پاک کے لیڈر کا نام مولا کائنات حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ صرف میرے نبی کی امت کے ولی نہیں، آدم علیہ السلام کی امت کے ولی، نوح علیہ السلام کی امت کے ولی، ابراہیم خلیل اللہ کی امت کے ولی، حضرت نوح کی امت کے ولی، حضرت لوط کی امت کے ولی، داؤد و یحییٰ زکریا عیسیٰ موسیٰ سب کی امت کے ولی. دنیا میں جتنے نبی آئے، جتنے ولی پیدا ہوئے، ان تمام ولیوں کے لیڈر کا نام علی ہے. ان تمام ولیوں کو ولایت ملی علی کے در سے. فتویٰ لینا ہو ملاقات کرنا، میں آپ کو کتاب بتاؤں گا کہ صرف نبی کی امت کے ولی نہیں، آدم علیہ السلام کی امت کے ولی، ان کے بھی لیڈر کا نام علی. اور ان کا نام سنے تو ہماری طبیعت کھلی، اور جو جلتے ہیں ان کے دل میں مچی کھلبلی، اور انہی کے صدقے میں اللہ نے ہم کو دیے ولی، اور انہی کے نام سے ہمارے علاقے سے آفت بلا وہ ہے ہمارے علی. کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اب حضرت مولا کائنات، اب یہاں فرق دیکھیے، وہاں حضرت مریم جن کے شکم میں کوئی سلام ہے، ان کو حدود مسجد سے باہر نکالا گیا. ان سے کہا گیا اندر چلی آؤ. اب لوگوں کو یقین نہ آئے تو یہاں میں گلو نہیں کرتا ہوں. الحمدللہ میں نے بھی کعبے کو دیکھا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے، کعبے کی دیوار کو جھانک کر دیکھا ہے، اور وہ جو کونا جو رکن یمانی کے بغل والا تھا وہاں پر تیر بنی ہوئی ہے، وہاں پر لکیر بنی ہوئی ہے. لوگ سوچتے ہیں کیوں ہے؟ میں نے کہا یار میرا ایمان کہتا ہے علی کی ماں کے لیے پھٹا تھا، نشان تو باقی رہتا نا، تاکہ قیامت تک آنے والوں کو یقین ہو جائے. خدا نے پھاڑ کے اپنے گھر کے دروازے کو کھول کے بتا دیا اندر چلے آؤ، علی کی ولادت اندر ہوگی. میں نے عالم تصور میں اپنے مالک سے پوچھا مولا کیوں؟ ایسی وجہ کہ علی کو اندر پیدا کیوں کیا؟ کہا جب علی 21 سال کا ہوگا اس کی شادی ہوگی تو دلہن رسول اللہ کے گھر کی ہوگی، تو دلہا بھی اللہ کے گھر کا ہونا چاہیے، دلہا بھی اللہ کے گھر کا ہونا چاہیے. تبھی دریار مچل کر میں نے کہا لب خاموش ہے تو چہرہ ضرور بولے گا، لب خاموش ہے تو چہرہ ضرور بولے گا، علی کا چاہنے والا ضرور بولے گا. ارے کوئی بولے یا نہ بولے مگر خدا کی قسم علی کی شان میں خانہ کعبہ ضرور بولے گا. علی کی شان میں خانہ کعبہ ضرور بولے گا. علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ مولا کائنات کی شان کیا ہے؟ عرفہ والا ہے، عرفہ والا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نام سنا نا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو تھے نا، ان کو ہر فرقے کے علماء کہتے ہیں یہ ہمارے ہمارے یہ ہمارے. سنی کہے گا ہمارے، شیعہ کہے گا ہمارے، اہل حدیث کہے گا ہمارے، اہل خبیث کہے گا ہمارے، دیوبند والے کہیں گے ہمارے. سارے دنیا کے فرقہ پرست لوگ کہیں گے کہ شاہ ولی اللہ ہمارے ہمارے ہمارے. ایسی ہستی ہے وہ، سب ان کو مانتے. کیوں؟ توحید کا مجدد، توحید پر دنیا سے لڑائی کرنے والا اور ہندوستان کے کونے کونے میں توحید پہنچانے والا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. اب شاہ ولی اللہ جو تھے نا، ان کے 2 بچے تھے، تو بغل میں ایک عالم دین تھے، ان کے پاس پڑھنے جاتے تھے، پڑھنے کے لیے جاتے تھے. ایک دن کیا ہوا،
شاہ ولی اللہ اپنے اس بچوں کے استاد سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے ملے، جب ملے نا تو بچوں کو لے کے گھر چلے آئے تو بولا بیٹا کل سے پڑھنے نہیں جانا۔ اب دونوں بچے کہتے ہیں باوجود کیوں نہ جانا؟ استاد ہے نا، اچھے استاد ہے، کیوں پڑھنے نہ جائے؟ نہیں جاؤ گے تم لوگ، تم پڑھنے نہیں جاؤ گے۔ اب بچے ہو گئے ناراض، کیا کریں؟ ابا حضور آپ کیوں منع کریں؟ کہا حکمت ہے۔ کہا میں جاننا چاہتا ہوں حکمت کیا ہے؟ کہا حکمت یہ ہے کہ تمہارے استاد کی پیشانی میں لکھا ہوا ہے جہنمی۔ اب بتاؤ جہنمی کے پاس اپنے بچے کیسے پڑھاؤ؟ صاف صاف لکھا ہے جہنمی۔ بچوں نے کہا ابا حضور اللہ نے آپ کو اپنا قرب عطا کیا ہے، تو آپ کچھ ایسا کریں کہ ان کی یہ جو جہنمی لکھا ہوا ہے نا پیشانی پر وہ نکل جائے اور جہنمی سے جنتی ہو جائے، جہنمی سے جنتی ہو جائے۔ تو اب یہ جو استاد تھے ان کی پیشانی پر یہ جہنمی لکھا ہے، یہ ایک دوسرے اللہ کے بزرگوں کو پتا تھا۔ اب وہ بچے 2 دن نہیں گئے، تیسرے دن گئے۔ جب گئے نا تو استاد نے بولا بیٹا اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ کہ کام کی وجہ سے باہر تھے۔ کہا کوئی بات نہیں، آج شام کو میں تمہارے ابا کے ساتھ چائے پینے آؤں گا۔ بچوں نے کہا کوئی بات نہیں استاد جی آئیے گا۔ 2 دن کے بعد شاہ ولی اللہ سے بچوں نے کہا ہمارے استاد آ رہے ہیں آج شام کو چائے پینے، آج شام کو چائے پینے آ رہے ہیں، آپ ساتھ میں بیٹھ کے چائے پیجیے گا۔ اب وہ بچے اپنے ابا سے اصرار کرتے ہیں آپ نے دعا کی بنا ابا؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہ دعا کا اثر ہوا؟ کہ اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ شام ہوئی، توجہ دے یار، شام ہوئی، بچوں کے استاد آئے، بچوں کے استاد کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں جو دوسرے بزرگ تھے وہ بھی آئے۔ جب وہ بھی آئے، استاد بھی آئے، ساتھ میں آئے، سب نے گھر میں بیٹھ کے چائے پی۔ استاد جی چلے گئے، استاد جی چلے گئے۔ جب استاد جی چلے گئے نا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دوست نے پوچھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پوچھا یار یہ جو عالم صاحب تھے ان کی پیشانی میں تو ابھی تک جہنمی لکھا تھا لیکن اچانک سے جنتی کیسے ہو گئے؟ بچے مسکرانے لگے۔ ابا جی سے ریکویسٹ کی تھی، ابا سے التماس کیا تھا، ابا جی کی دعا سے ہوا ہے۔ بچوں نے آنے والے اس بزرگ سے کہا وہ آنے والے یہ پوچھتے ہو ہمارے استاد کی پیشانی پہ جہنمی لکھا تھا، ابھی اچانک سے جنتی کیسے ہوا؟ ہمارے ابا جان کی وجہ سے انہوں نے کچھ کیا ہے، پہلے انہوں نے ہم کو بتایا تھا جہنمی ہے، اب آپ بتا رہے جنتی ہو گئے، تو اس کے پیچھے ہمارے ابا کی کرامت ہے، اس کے پیچھے ہمارے ابا کا راز ہے۔ اب وہ آنے والے بزرگ شاہ ولی اللہ سے پوچھتے ہیں ایسا کیا کیا کہ اس کو جہنمی سے جنتی کر دیا؟ اب شاہ ولی اللہ کی بات سنو، وہ کہتے ہیں آدھی رات کو تہجد پڑھنے کے لیے روز اٹھتا ہوں، لیکن آج عشاء کی نماز کے بعد نجف شریف کی طرف اپنا چہرہ کر دیا اور صرف اتنا بولا نعت علی کا مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب من نبوتک یا رسول اللہ، یہ بھی ولایتی کا یا علی یا علی یا علی، اتنا کہہ کے کہا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صدقے میرے بچے کے استاد کو جہنمی سے جنتی بنا دے۔ علی کا نام علی پڑھ کر دعا کی خدا نے قبول کر لی۔ یار یہ مولا علی ہے، نام لے کر نام علی پڑھ کر جب دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی جہنمی کو جنتی بنا دے۔ یہ مولا کائنات ہے، یہ مولا کائنات ہے۔ اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ہائے ہائے علم کیسا، سبحان اللہ، علم کیسا، علم ایسا کہ مولا کائنات گھوڑے پر ایک پاؤں رکھ دے، دوسرا پاؤں گھماتے، پورا قرآن پڑھ لے۔ اور مولا علی تو یہاں تک فرماتے کہ میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں نا تو 70 اونٹوں کو کھڑا کیا جائے، سب کی پشتیں بھر جائے گی، لیکن سورہ فاتحہ کی تفسیر ابھی تک مکمل بیان نہ ہو پائے گی۔
سے آیا؟ اتنا علم کہاں سے آیا؟ اس کی وجہ تھی. اور مولا علی کی زندگی میں جتنے سوال آئے، جتنے مسئلے آئے، آپ نے مسکراتے ہوئے جواب دیے. آپ نے کبھی منع نہیں کیا، آپ نے کبھی نہ نہیں کہا. ارے خود عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں میں اس محفل سے ڈرتا تھا جس میں علی نہ ہو، اور اس فیصلے سے میں کانپتا تھا. میری زبان رکتی تھی جس کے ساتھ میرے شریک میں مولا علی ساتھ میں نہ ہو. میری تمنا رہتی تھی کہ جو بات اور جو محفل اور جو سوال کا جواب دیا جائے، اگر میرے ساتھ علی ہوں گے تو انشاءاللہ العظیم عمر کا جواب کبھی غلط نہیں ہوگا. یہ مولا کائنات کا علم تھا. اتنا علم تھا کہ منبر رسول پہ چڑھ کے بولے پوچھنا ہے تو پوچھو، علی ہر ایک کا جواب دے. کیا بولتے؟ ڈنکے کی چوٹ پر بولتے پوچھنا ہے تو پوچھو، علی ہر ایک کا جواب دے گا. وہ کہتے ہیں نا حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو، حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو، پوچھا کہاں سے ہے نصاب سوچنے دو. ارے بے علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال بنا ہی نہیں. علی نے ایسا سن کے ایسا کہا ہو کہ ذرا جواب سوچنے دو. علی سے پوچھا جاتا فوراً جواب آ جاتا. اور مولا علی تھے. مولا علی کے 21 سال کی عمر، کتنی 21 سال کی قریب. وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے تھے. لوگ کہتے علی کی 3 ساتھیوں سے نہیں بنتی تھی. ابو بکر صدیق، عثمان ہارون، عثمان غنی، عمر فاروق اعظم، یہ 3 ساتھی. بولے نہیں بنتی تھی، زبردستی نہیں بنتی تھی. تم گئے تھے دیکھنے، تمہاری قلم تو بھی چل رہی ہے، تو ان کی یاری تو پہلے سے. حضرت ابو بکر صدیق نے دل میں سوچا کیوں نہ فاطمہ کا ہاتھ مانگا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ، میری تمنا ہے آپ کی نور عین، آپ کی لخت جگر، خاتون جنت سیدہ فاطمہ میرے گھر کی زینت بنے. میرے نبی نے آنکھوں کو بند کیا کہ ابو بکر ابھی میرے رب کی طرف سے اشارہ نہیں ہوا. حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے سیدہ فاطمہ کا ہاتھ کسی اور ہاتھ پہ جائے. کچھ عرصہ گزرا، عمر ابن خطاب بھی آئے، انہوں نے بھی ہاتھ مانگا، ان کو بھی یہ جواب دیا. اب یہ دونوں یار ملے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اعظم، یہ دونوں ملے. جب یہ دونوں ملے نا تو آپس میں گفتگو ہوئی. تم نے رشتہ ڈالا تھا کہاں؟ تو تم نے بھی ڈالا تھا کہاں؟ کہ کیا ہوا؟ ابھی حکم نہیں ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا اے عمر، شاید میرا دل کہتا ہے سیدہ فاطمہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی. عمر فاروق اعظم کہتے مجھے ایک اندازہ ہے، میرا دل کہتا ہے کہ نبی کس کو دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے مجھے بھی معلوم، عمر فاروق اعظم کہتے مجھے بھی معلوم. تو ابو بکر صدیق کہتے عمر تم بتاؤ. نہیں آپ بڑے، آپ بتاؤ نا آپ کا اندازہ کیا ہے. کہ اگر نبی کسی کو بیٹی دیں گے نا تو کوئی اور نہیں، ہمارے دوست مولا علی کو دیں گے. عمر فاروق اعظم کہتے قسم خدا کی میرے دل میں بھی انہی کا نام تھا. کہ چلو یار علی کہاں ہے. دونوں دوست علی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل پہنچے. مولا علی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، دیکھو یہ حسن حسین کے ماں باپ کی بات ہو رہی ہے. جب تک ان کو نہیں سمجھو گے کربلا ڈائریکٹ پہنچنے میں مزہ نہیں آئے گا. کربلا ہم لوگ بار بار سنتے ہیں، لیکن کربلا میں جن کے لال تھے ان کے ماں باپ کو بھی سنیں. اب مولا علی کے پاس سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب یہ دونوں پہنچے. جب وہاں پہنچے مولا علی لکڑیاں کاٹ رہے تھے. سلام ہوا، کلام ہوا، خیریت پوچھی گئی. مولا علی سے ابو بکر صدیق نے پوچھا علی شادی کرنے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ نکاح کرنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں غریب، خود کا مکان نہیں ہے، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، کہاں مجھے کوئی اپنی بیٹی دے گا؟ اب علی کو کون بتائے؟ تمہارے حق نکاح میں تو نبی کی نور عین آنے والی. میں غریب آدمی، میرے کو کون دے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق کے ہماری نظر میں گئے کون ہے؟ یار ہے نا، بہت اچھی یاری تھی. ایسے یار تو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوں گے. آپ کا یار 3 بجے آپ کو فون اٹھا کے بول دے گا کام میں ہوں. یہ ایسے نہیں تھے.
ایک دوسرے کے لیے جان ہتھیلی میں لے کے گھما کرتے تھے. وہ تو آپ کے یار آپ کے ساتھ صرف ریلز کے اندر اچھے لگتے, ویڈیو بنانے میں, باقی آپ کے کام نہیں آئیں گے آپ کے دوست. یہ سچے دوست تھے, پکے دوست تھے. مولا علی سے کہا نا ہماری نظر میں کا کون؟ فاطمہ الزہرا نبی کی نور عین. ہوئے کیا بات کر رہے, نبی کی بیٹی فاطمہ, وہ جن کی ملاقات نبی شہر سے باہر جاتے تو سب سے آخر ملے, تو شہر میں سب آتے تو سب سے پہلے انہی سے ملاقات کرتے. وہ بیٹی فاطمہ کہاں؟ مجھے دیں گے نبی کہاں؟ ہاں دیں گے, کیوں نہیں دیں گے؟ نہیں یار نہیں دیں گے. ارے یار ہمارے لیے جاؤ خدا کے واسطے. یہ دوست تھے. کون کہتا ہے علی کی اور ابو بکر اور عمر فاروق اعظم کی محبت نہیں تھی؟ مولا علی کو شادی کے لیے تیار کرانے والے مولا علی کو شادی کے لیے تیار کروانے والے ابو بکر صدیق اور عمر ہیں. دونوں ہی دوستوں نے تیار کیا, کہا جاؤ تم یار رشتہ مانگو, حضور دیں گے. اب زبردستی تیار کر کے حضور کے دروازے تک پہنچا دیا. حضور صحابہ کے جرموں میں بیٹھے, علی آگے بیٹھ گئے, مولا کائنات بیٹھے. جب مولا بیٹھے ہوئے تھے میرے نبی آیا, علی بولا تھا نا جس سے خدا کی بات آ علی کے دل میں ارادہ کیسے ہوتا ہے, علی کے دل میں کیا ہے سب معلوم. پھر میرے نبی پوچھتے علی کیا مسئلہ ہے, کیا بات ہے, دقت ہے؟ مولا علی کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ بس ایسے کر چھوڑ کوئی بات نہیں. پھر گفتگو چلی, تھوڑی دیر گزری, پھر نبی نے علی کیا بات ہے. مولا علی بولنا چاہتے ہیں لیکن زبان پر الفاظ نہیں آتے, ہمت نہیں ہو رہی, کیسے بولوں, کس طرح کروں. مولا کائنات کچھ نہیں بولے. مولا علی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد, ہمت جٹانے کے بعد ایڑی سے چوٹی کا زور اکٹھا کیا اور بولنے کی کوشش کی. میرے نبی کا علی ٹینشن مت تو بول ڈالو کہ یا رسول اللہ میری تمنا ہے کہ میرا نکاح ہو جائے. میرے نبی فرمایا کس سے؟ مولا علی اب کیسے بولوں, کس سے؟ پھر خاموش 3 سے 4 مرتبہ میرے نبی نے پوچھا. پھر میرے نبی نے سامنے سے حوصلہ دیا کہ علی بول تو گھبراؤ نہیں, حضور آپ کی بیٹی جو ہے فاطمہ. اب نبی نے ڈائریکٹ ہاں نہیں بولا کہ ڈائریکٹ نہ نہیں بولا. اب جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں نا وہ ماں باپ سنیں. میرے نبی نے فرمایا علی ڈائریکٹ میں تمہیں آ نہیں کر سکتا یا منع نہیں کر سکتا. آپ نے آنکھیں بند کی, خدا کی طرف سے جواب ملا یا رسول اللہ آپ علی اور فاطمہ کا نکاح دنیا میں جب چاہیں تب کر سکتے ہیں, لیکن عرش پر رب العالمین نے پہلے ان کا نکاح کر دیا ہے. ان کا نکاح کر دیا ہے. نبی مسکرائے, آنکھیں کھولی, کہا علی میری بیٹی فاطمہ سے پوچھ لوں ذرا. نبی ہے ساری کائنات پر ان کا حکم صادر ہوتا, آج بیٹی کی نکاح کی بات آئی تو کہا پوچھ لوں ذرا. اندر گئے, بیٹی فاطمہ میں تمہارا نکاح کروانا چاہتا ہوں. سیدہ خاتون جنت, وہ خاتون کے قیامت کے دن پل صراط کے اوپر سے ماں حوا جائے گی, آواز نہیں آئے گی. حضرت بی بی صفورہ جائے گی, آواز نہیں آئے گی. حضرت بی بی حاجرہ جائے گی, آواز نہیں آئے گی. حضرت بی بی عائشہ جائیں گی, آواز نہیں آئے گی. حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ جائیں گی, آواز نہیں آئے گی. قرآن مجید کے اندر جن کے نام کی صورت ہے بی بی مریم جائیں گی, آواز نہیں آئے گی. لیکن جب نبی کی نور عین پل صراط سے گزرے گی, خدا کا منادی آواز دے گا اے اہل محشر نگاہوں کو چکا لو, پل سے نبی کی نور عین فاطمہ گزرنے والی ہے. وہ فاطمہ الزہرا, وہ خاتون جنت, وہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا. ان سے نبی پوچھ رہے بیٹا میں تمہارا نکاح کروا رہا ہوں, اجازت ہے؟ آپ نے کہا جو یا رسول اللہ آپ کی مرضی. کا بیٹا پوچھ تو صحیح لڑکا کون ہے, لڑکے کے بارے میں تو پوچھ لے, بیٹا کون ہے؟
کہ جی ابا حضور بتائیں آپ کہ کوئی اور نہیں میرے چچا صاحب بھائی علی ہے. سیدہ خاتون جنت من ہی من مسکرائی اور پھر کہتی اللہ اور اس کا رسول جو چاہے وہی مرضی فاطمہ. ارے ہماری بیٹیوں کی طرح یا ہمارے بچوں کی طرح نہیں تھے کہ آج ابا کھانے کے ٹائم پہ آئیں گے تو اماں میں بات کر دوں گی تو کرتی ہے کہ نہیں. ماں کہتی بیٹا ہاتھ جوڑ کے ملتی ہے تیرے ابا کو تو نہیں بولنا میں جیسے کر کے بتاؤں گی کہ تجھے فلاں لڑکا پسند ہے. اور بچہ ماں سے کہتا امی میرا رشتہ وہاں ڈالتی کہ نہیں ڈالتی ورنہ جان دے دوں گا. یار ایسی اولاد نہیں تھی. یہ خاتون جنت ہے, جنتی عورتوں کی سردار ہے. دنیا میں جو عورتیں یہ کہتی ہے کہ ہم کنیز فاطمہ ہے انہیں چاہیے کہ سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھ لے. ارے جب رشتہ آیا تو نبی سے کہتی ہے اللہ اور اس کا رسول جس چیز میں راضی ہو فاطمہ بھی اسی چیز میں راضی ہے. تو رشتے کام پہ کرتے معلوم یہ پان کے گلوں میں رشتے دے ہو جاتے معلوم بھی نہیں پڑتا. رشتے لڑکا لڑکے خود طے کر لیتے پاپا اماں کو اور ابا کو بعد میں پتہ چلتا تو میرے بچے نے کیا رشتہ کیا ہے. یہ حال ہے, یہ کنڈیشن ہے ابھی کے مسلمان کی. یہ مسلمان سیدھا ٹھوک کے بولتا ہے حسینی ارے تیرے ماں باپ کو تیرے اخلاق کے بارے میں نہیں معلوم اور تو سیدھا ٹھوک کے بولتا کہ تم حسینی ذرا اپنے اخلاق کو سدھارو, اپنے بچوں کو پرورش کرو, ایسا کرو کہ وہ دنیا میں اس طرح پرویز نہ ہو جائے کہ پھر تمہیں افسوس جتانا ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ محبت سے سننا, بہت پیاری بات کرنے چلا ہوں. اگر آپ سپورٹ دیں گے تو میں بول پاؤں گا. محبت سے ماں خاتون جنت نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ آپ کی اور اللہ کی جو مرضی وہی فاطمہ کی مرضی. میرے نبی بار آئے, آنے کے بعد علی سے کہا علی تمہارا نکاح میری بیٹی فاطمہ سے مجھے منظور ہے. فلاں دن فلاں تاریخ کو تمہارا نکاح ہوگا. نکاح کے اندر مہر ادا کرنی پڑے گی. مولا علی کہتے یا رسول اللہ مہر کے لیے پیسہ نہیں. میرے آقا نے اپنی گھوڑے کی جو ذرہ تھی آپ نے مولا علی کو دے دی, اس کو بیچ دینا, اس سے مہر ادا کر دینا. ارے آپ نے اپنی بیٹی کے لیے داماد دیکھا, آپ نے ایسا داماد دیکھا جس کو نکاح کی مہر ادا کرنے کے پیسے نہ ہو پھر بھی آپ بیٹی دے دے. لیکن یا رسول اللہ پہ قربان ہونے والوں نبی وہ دیکھ رہے تھے جو آپ نہیں دیکھ پا رہے تھے, میں نہیں دیکھ پا رہا تھا. نبی دیکھ رہے تھے حسن و حسین کربلا کے میدان میں اتریں گے. جب یزید اس کو دیکھے گا میرے نواسے حسین کو تو دیکھ کر سمجھ جانا چاہیے اس کا باپ شیر دل انسان ہوگا اور حسین کا ابا کوئی اور نہیں شیر خدا ہوگا. علی ذرا بیٹا اس سے پیسہ اکٹھا کر لینا, مہر اسی سے ادا کرنا. نبی نے کیا دیکھا؟ روپ رنگ نہیں, مال و زر نہیں, محل مکان نہیں. کیا دیکھا؟ وفاداری دیکھی, صحابیت دیکھی, عشق دیکھا, خدا کا قرب دیکھا. یہی تو دیکھا نا. اب مولا علی گئے سوچ رہے ذرا کس کو بیچوں. ابو بکر صدیق عمر کیا ہوا؟ ڈن ہو گیا. نبی نے قبول کر لیا. ابو بکر صدیق بولتا تھا نا میں تم جا رہے تھے عمر فاروق اعظم نے دیکھا گئے تو ہو گیا نا, کب سے تمہیں بھیجے تم مان ہی نہیں رہے تھے, چلو تیاری کرتے. یار رقم نہیں مہر کی بھی ایک کام کرنا یار, ہمارا ایک یار ہے اور ردوان کا عثمان غنی, تین یاروں کے درمیان گفتگو کہ ذرہ کو بیچنا ہے تو عثمان کو بیچ دو, وہ اچھی رقم دے گا. اب مولا علی کے ہاں یہ بھی بات ہے. مولا علی گئے السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئیے بیٹھے. بیٹھے مولا علی سے عثمان غنی کے کیسے آنا ہوا؟ کہ یار یہ ذرہ بیچنی ہے. کہ کیوں؟ کہ بس ضروری کام ہے. عثمان غنی کہتے مجھے معلوم. کہ کیا؟ فاطمہ زہرا سے نکاح ہونے والا ہے. کہ یار معلوم کہاں؟
ذرہ اسی لیے بیچ لیے کہا ہاں بتاؤ کتنے میں بیچو گے؟ ارے یار تم اچھا لگا لو نا اندازہ، اچھی قیمت لگا لو، تم سب یہ تجارت کرتے ہو، مولا علی کہتے تم سب یہ تجارت کرتے ہو، حضور کی ذرہ ہے۔ مولا علی سے کہتے عثمان غنی نہیں تم بتاؤ، تو مولا علی نے کہا 500 درہم، ایک مثال 500 درہم۔ عثمان غنی کہتے نہیں یار، حضرت علی کو ایسا لگا یار میں نے زیادہ بول دیا، عثمان غنی کی 500 نہیں 1000 درہم۔ ارے پہلا خدا ایسا دیکھا ہوگا، آپ دکاندار سے کہے کہ یار یہ اولڈ موبائل خرید رہے، اب آپ کو صاحب نے بولا کہ یار اس کا میں 25,000 لوں گا، بیچ لینے والا یہ کہے گا نہیں 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 میں آپ کو 40,000 دوں گا، 25,000 بہت کم ہے تھوڑا زیادہ لے لو میرے سے، نہیں نا؟ لیکن عثمان غنی کہتے نہیں 500 نہیں 1000 لے لو، 1000 لے لو، کیا کوئی بات ملا 1000؟ اب سننا، آپ نے ذرہ لی 1000 درہم دی، اب عثمان غنی جانتے تھے میرا دوست بہت خوددار ہے، کچھ بھی نہیں لے گا، تو حضرت عثمان غنی نے کیا معلوم 1000 میں ذرہ لے لی۔ ذرہ لینے کے بعد بولے اے میرا دوست علی یار حضور کی ذرہ ہے، دنیا میں اتنے تاجر تھے لیکن تم نے مجھے منتخب کیا، مجھے پسند کیا نبی کی ذرہ کے لیے، اس خوشی میں 1000 درہم اور لے لو، اس خوشی میں 1000 درہم اور لے لو، اور کہ یار ہم قریب تمہاری نکاح ہونے والی ہے تو دوست کو دوست کی طرف سے تحفہ دینا چاہیے، لو یہ ذرہ میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ یار کون کہتا ہے یاری نہیں تھی، ذرہ بھی دے دی 2000 درہم بھی دے دی، اور تم کہتے ہو وفا نہیں تھی؟ ارے ان جیسی وفا دنیا میں تلاش کرنے تو جاؤ، مل جائے تو گردن کٹوا دے، ایسی وفا نہیں، یہ تو دنیا کے للو پلو لوگ یہ تمہارے درمیان صحابہ کے درمیان درار پیدا کر رہے ہیں کہ ابو بکر کی علی سے نہیں بنتی تھی، عمر کی علی سے نہیں بنتی تھی، ارے علی کا نکاح ہوا تو اس میں بھی ان تینوں دوستوں کا ہاتھ تھا، ارے ہاتھ نہیں پورا جسم تھا۔ حضرت عثمان غنی نے تیاری کروا دی، اب شادی ہو رہی ہے مولا علی کی، مولا کائنات کی شادی ہو رہی ہے، بارات نکلی، ایسا لگ رہا ہوگا جنت کی حوریں بلائیں اٹھا گئی کہ دولہے کو نظر نہ لگے، دولہے کو نظر نہ لگے، اور اسی پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شاعر نے کلام لکھا، سنیں کیا؟ شاعر کہتا ہے اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے، وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ آگے پس منظر شاعر کہتا ہے دلہن بنی ہے فاطمہ دلہائے مرتضیٰ، دلہن بنی ہے فاطمہ دلہائے مرتضیٰ، بن ٹھن کے مدینے میں بن ٹھن کے مدینے میں بارات چلی ہے، وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ شاعر کہتا ہے جنت کی طلب ہے تو بن جاؤ علی کے، جنت کی طلب ہے تو بن جاؤ علی کے، جنت ہے جنت کا جو رستہ ہے وہ علی ہی کی گلی ہے،
کا جو رستا ہے وہ علی کی گلی ہے، وہ میرا مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے، علی مولا جب رسول پاک کی نور عین فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا تو نکاح کے فوراً بعد رسول پاک نے شربت بانٹا، گائے کا شربت، پانی اور شہد، تھوڑا پھیکا ہوتا ہے لیکن حضور نے پلایا۔ اب حضور نے پلایا اپنی بیٹی کی نکاح میں، اور آپ یہ سنت زندہ کریں، آپ کی بیٹی کی نکاح ہو آپ بھی کریں۔ آپ جب اپنی بیٹی کی نکاح میں یہ عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ کی اس بیٹی کی نکاح میں سیدہ خاتون جنت کا فیضان پہنچ جائے گا۔ اب مولا علی کی شادی ہوئی، کیا پوائنٹ، بہت بڑا پوائنٹ، شادی ہوئی، کتنا مہر تھا؟ 500 دینار، 500 درہم، یہی تھا نا؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ مولا علی کی نکاح دنیا میں ہوئی، مہر میں 500 دینار، 500 درہم یہ کچھ تھا؟ ہاں۔ یا رسول اللہ تو آسمان میں بھی تو نکاح ہوا تھا، وہاں کیا مہر تھا؟ ارے یار سمجھ کے سنو، عشق میں سنو، سیدہ خاتون جنت کا نکاح دنیا میں ہوا، مہر کیا ہے؟ 500 درہم، 500 دینار۔ اب نکاح تو آسمان میں بھی ہوا تھا، ہم نے پوچھا اے جبریل تم بتاؤ دنیا میں کیا مہر تھا؟ ہم کو معلوم، آسمان میں جب خدا نے علی اور فاطمہ کا نکاح کیا تو وہاں مہر میں کیا دیا؟ وہاں مہر میں کیا لیا؟ جبریل فرماتے ہیں خدا نے مجھ سے کہا اے جبریل تم، اے میکائیل تم، اے اسرافیل تم، اے اسرائیل تم جنت میں چلے جاؤ، جنت کے درختوں کو پکڑ کر ہلاؤ، ہلانے کے بعد جتنے پتے گریں گے مہر میں یہ دیا جائے گا، جتنے پتے جنت کے درختوں کے گریں گے اللہ اتنے بندے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے گا۔ یہ فاطمہ کی نکاح کا جنتی مہر ہے، یہ مولا علی کی نکاح ہے۔ ارے آپ کے بچوں کی نکاح ہوتا پھولے نہیں سنبھالے جاتے، منع کرتے شریعت میں پھلجھڑی پٹاخے جلانا حرام ہے، یہاں نکاح نہیں ختم ہوتی ہو پٹاخے جلاتے ہو، بتاتے میرے بیٹے کا نکاح، میری بیٹی کا نکاح، بھلے نبی نے نہیں بتایا میری بیٹی کا نکاح لیکن خدا بتا رہا ہے میرے محبوب کی بیٹی کا نکاح ہے، اپنی طرف سے اس طرح ظاہر کر رہا ہے۔ ہم مولا علی سیدہ خاتون جنت شادی ہو گئی، سنیں کچھ دن گزرے، کچھ سمے گزرا، مولا علی رسول پاک کی محفل سے آئے، رسول پاک کی جب محفل سے مولا کائنات آئے نا، توجہ سے مسلمان جان سے، مولا علی کی محفل سے ایک دن رسول پاک آئے نا، تو مولا علی کا چہرہ اترا ہوا تھا، خاتون جنت نے اپنے شوہر کو دیکھا، اے میرے شوہر نامدار آپ کا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟
مولا علی کہتے ہیں آج رسول پاک نے سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا ذکر کیا. رسول پاک نے سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا ذکر کیا. کیا کیا؟ کہ ذکر ایسا کہا، ذکر یہ کیا کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کا نکاح کیا دھوم دھام سے کیا. آج کے زمانے میں جو حرام کام ہے وہ دھوم دھام نہیں ہے، مطلب بہت مال و زر دیا اپنی بیٹی کو، ہیرے جواہرات دی، بہت خوشی کے ساتھ آپ نے اپنی بیٹی کو ودا کیا. حضرت مولا کائنات یہ ساری داستان سیدہ خاتون جنت کو سناتے ہیں تو سیدہ خاتون جنت کا بھی منہ اور ان کا چہرہ اتر گیا. ان کو ایسا لگا کہ شاید علی یہ تو نہیں سوچ رہے نا کہ میرے ابا نے ان کو کچھ دیا نہیں، میری نکاح میری وداع میں میرے والد نے کچھ عطا زیادہ نہیں دیا، شاید یہ تو نہیں سوچ رہے نا. تو جب مولا کائنات کی سوچ نہیں رہی تھے خاتون جنت نے ایسا سوچا، شام ہوئی سر سجدے میں رکھا، کہا مولا میرے علی کو، میرے شوہر کو، میرے شوہر نامدار کو تو یہ ثابت کر دے کہ فاطمہ کیا ہے اور سلیمان کی بیٹی کیا ہے. فاطمہ کیا ہے، سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کیا ہے. مولا علی رات کو سوئے، مولا علی نے خواب دیکھا، جنت ہے، جنت کے اندر عورتوں کا ہجوم ہے، ایک تخت لگا ہوا ہے بڑا سا، اس تخت پر ماں بی بی فاطمہ الزہرا، ماں خاتون جنت، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ ساجدہ عابدہ معلمہ سیدوں کی ماں وہ تشریف فرما ہے. خاتون جنت تخت نشین ہے، تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، ساری عورتیں کھڑی ہیں، سب آپ کی خدمت کر رہی ہے. کوئی جوتیاں پہنا رہا ہے، کوئی ہوا دے رہا ہے، کوئی حکم سننے کے لیے کھڑا ہے، کوئی حکم کو بجا رہا ہے. ایک لڑکی اپنے ہاتھ میں موتیوں کا تش لے کے کھڑی ہے، اس کی تمنا ہے ایک مرتبہ مجھے فاطمہ الزہرا دیکھ لے، بس ایک مرتبہ دیکھ لے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں چاہیے، بس وہ میرے کو دیکھ لے. حضرت علی دیکھ رہے کب سے دیکھ رہے خواب میں سارا معاملہ. علی بھی خواب کے اندر ہی ہے، وہ کہتے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں گیا، اے فاطمہ وہ بیچاری کب سے کھڑی ہے ذرا اس کو دیکھ لو، وہ منتظر ہے. ماں خاتون جنت خواب کے اندر کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار علی، بس بتانا چاہتی تھی کہ سلیمان نے اپنی بیٹی کو کیا دیا، یہ جو کھڑی ہے نا منتظر مجھے دیکھنے کے لیے، یہ سلیمان کی بیٹی ہے. اب سلیمان نے یہ دیا اور میرے نبی نے مجھے یہ عطا فرمایا، بھلے ساہی تو کچھ نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے مجھے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا. اور میرے امام کہتے ہیں صبح دیکھو محبوبی پٹا ہے بارہ نور کا، صدقہ لے نور کا آیا ہے تارا نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا. اور یار جو پہلے سے پڑھا تھا وہ پھر دورا لے، تیری نسل پاک میں ہے الحمدللہ. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، خواب میں بتا رہی ہے کون. مولا علی بیدار ہوئے، دوسرے دن مسکرا رہے ہیں، سیدہ خاتون جنت بھی مسکرا رہی ہے، وہ ایک نئی شادی ہے، نئی شادی ہے. سیدہ خاتون جنت مسکرا رہی ہے. مولا علی کہتے ہیں فاطمہ کیوں مسکرا ہے؟ لا بتا کیوں مسکرا ہے؟ کہ خواب دیکھا، مجھے دیکھا نا، کیسے معلوم؟ میں سجدے میں دعا کی تھی میرے شوہر کو میں پتہ لگ جاؤں میں کیا لے کے آئے. مولا علی کہتے میری جان قربان فاطمہ، اتنا پوتر پیارا جوڑا، اتنا مبارک جوڑا. ایک دن ان کے درمیان چھوٹی سی تکرار ہو گئی، کوئی بیان نہیں کرتا، سننا یار، کوئی بیان نہیں کرتا اس واقعے کو، لیکن میں کروں گا. وہ اس لیے کہ ہم کو سمجھ میں آئے
دین کیا ہے؟ تکرار میٹھی تکرار کا مطلب جو آپ لڑتے ہو ایسا نہیں ہو. آپ تو لڑتے تو ماں بہنوں کی گالی دیتے, اور یہ حرام ہے. جس رشتے میں گالیاں دی جائے اس میں برکت نہیں رہتی, اس میں حرکت ہی ہوتی ہے. برکت چاہیے تو میاں بیوی جب بھی تم لڑو نا, کوئی بھی تکرار ہو, گالی مت بولو, گالی مت بولو. جو لوگ گالی بولتے ہیں نا وہ یزیدی کی سنت ادا کرتے ہیں, حسینی نہیں. آپ حسینی ہو نا, قسم کھا کے بولو مولا حسین نے گالی دی تھی کربلا میں, نہیں نا, تو پھر ہم یزیدی کام کر کے حسینی کیسے بن سکتے؟ ہم کو گالی چھوڑنی پڑے گی, ہم کو گالیاں ترک کرنی پڑے گی. کریں گے انشاءاللہ. دیکھو انشاءاللہ بولے, مولا حسین دیکھ رہے ہیں کس نے انشاءاللہ بولا تھا, ان کو سب معلوم. اس لیے دھیان دینا, گالی نہیں بولنا, اتنا بھی غصہ کیوں نہ. سنیں, بتا یہ رہا تھا ان کے درمیان میں میٹھی تکرار ہوئی. کیسی تکرار؟ سنو, ایک مثال دے رہا ہوں. یہ دودھ کا گلاس ہے, ماں فاطمہ زہرا نے کہا اس پر کچھ نہیں ڈالنا, مولا نے کہتے نہیں اس میں گلاب ڈال دیا, اچھا لگے گا. یہ تکرار ہے, سمجھے آپ نے؟ یہ میٹھی تکرار. خالی دودھ کا گلاس رکھ دے گا, نہیں کہ گلاب بھی ڈالو. یہ میٹھی تکرار میں مولا علی چلے گئے. تو ماں خاتون جنت نے بھی سوچا میں بھی چلی جاتی ہوں باپ کے گھر. کیا سوچا؟ میں بھی چلی جاتی ہوں اپنے ابا حضور کے گھر. نئی شادی ہے نا, ابھی امام حسن امام حسین پیدا نہیں ہوئے, ابھی وہ مولا علی کے پشت پاک میں. اور ماں خاتون جنت پہنچی اپنے ابا کے گھر. دروازے پر دستک دی, اندر سے نبی کے آخر الزمان نے پوچھا اینا انتا کون؟ باہر سے خاتون جنت فرماتی ہے انا فاطمہ بنت رسول اللہ. جس نبی کے سامنے خدا نہ چھپا رہا, وہ سن کر کیا جواب دیتے معلوم؟ نام لا میں نہیں جانتا. اینا انتا کون؟ ماں خاتون جنت کے پیروں تلے زمین نکل گئی. کب میں کہہ رہی ہوں فاطمہ آپ کی بیٹی, میرا باپ پہچانتے نہیں ہے میرے کو. کہتی ہے انا فاطمہ ام حسنین کریمین. یہ جو قسم ہے یہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے اس وقت کہا تھا, اور میری ایک دوسری روایت پڑھنے کے باوجود یہ ہو رہا ہے کہ امام حسن حسین تھے اور ایک جگہ ہے کہ نہیں تھے. اب تھے تو یہاں قسم مراد ہے کہ تھے تو قسم لی گئی, نہیں تھے تو قسم نہیں تھی. لیکن آپ نے کہا انا ام حسنین کریمین, مطلب حسن حسین تھے. کم حسن حسین کی ماں فاطمہ. نبی کہتے کون؟ اینا انتا. ماں خاتون جنت رو گئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ نبی کی لاڈلی بیٹی کی جس کے بارے میں حضور خود فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. وہ خاتون جنت جس کو دیکھ کر نبی اگر کہیں باہر جاتے تھے نا تو سب سے آخری میں ملاقات اپنی بیٹی فاطمہ سے کرتے تھے, اور سب سے پہلی ملاقات آتے تو سب سے پہلے فاطمہ سے کرتے تھے. آج اس بیٹی کو نبی نہیں پہچان رہے ہیں. یار خود مولا علی فرماتے ہیں کہ جب نبی نے پردہ کر لیا نا تو نبی کے پردہ کرنے کے بعد میں نے خاتون جنت ماں فاطمہ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا تھا. وہ باپ بیٹی کا پیار نرالا تھا, الگ تھا. سیدہ خاتون جنت رات کی آدھی پہر میں اٹھ کر اپنے گھر سے نکل جاتی ہے, اپنے پاپا کی قبر پاک پر چلی جاتی ہے, رسول پاک کے روزے سے لپٹ کر روتی ہے اور کہتی ہے بابا پہلے اماں چلی گئی, اب آپ چلے گئے, فاطمہ کو اکیلے چھوڑ دیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ کرنے والے تھے, اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 روز پہلے میرے نبی نے خاتون جنت کے کانوں میں کچھ کہا تھا. میرے نبی نے خاتون جنت کے کانوں میں کہا بیٹی فاطمہ تیرے بابا جانے والے ہیں. فاطمہ رونے لگی. پھر میرے نبی نے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی. اماں عائشہ پوچھتی ہے وہ 2 مرتبہ کیا کہا تھا؟ فاطمہ زہرا کہتی ہے پہلی مرتبہ
مرتبہ کہا کہ تیرے بابا جانے والے ہیں، اور جب دوسری مرتبہ کہا تو یہ کہا فاطمہ گھبرا نہیں، سب سے پہلے تو مجھے آ کر تو ہی مجھے ملے گی، تو میں خوش ہو گئی۔ آج وہی خاتون جنت، آج وہی خاتون جنت اپنے بابا کے دروازے پر کھڑی ہے، وہ بابا پہچانتے نہیں ہیں، وہ ان کو جانتے نہیں ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ فاطمہ سے میرے نبی کی محبت سب سے الگ تھی، فاطمہ سے محبت میرے نبی کی سب سے جدا تھی، کہ اس لیے کہ جب سیدہ فاطمہ چھوٹی تھی اور رسول پاک مسجد حرام کے اندر تھے، کعبہ معظمہ کے اندر کھڑے ہیں، حرم شریف میں سجدے میں ہیں، جب نبی سجدے میں تھے، ابو جہل نے، عتبہ اور شیبہ جیسے دشمنوں نے جانور کی اوجڑی کو اٹھا کر میرے نبی کی پشت پہ رکھ دیا تھا۔ ماں خاتون جنت کو پتا چلا کہ بابا کی پشت پر ان لوگوں نے اوجڑی رکھی ہے، ماں خاتون جنت کہتی زندگی میں تو اپنے گھر سے پہلی مرتبہ قدم اٹھایا، اپنے آپ کو پردے میں لپٹایا اور دوڑ کے ہوئی گئی حرم شریف میں۔ جب دیکھا میرے بابا سجدے میں تھے، رسول پاک صاحب لولاک سجدے میں تھے، میں نے ان کی پشت سے وہ اوجڑی ہٹائی، نبی نے نماز مکمل کی، میں نے اپنے بابا کی انگلی کو پکڑا۔ دیکھو یار، آج اگر باپ بیٹی میں محبت ہے تو نبی کا صدقہ ہے۔ یہاں دیکھیے سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا کی انگلی کو پکڑا، پکڑنے کے بعد نبی فرماتے ہیں میں نے پوچھا نہیں بیٹی کہاں لے جا رہی ہو، میں نے ایک دن مرتبہ دریافت نہیں کیا، بس وہ میرا ہاتھ پکڑ کر چلتی جا رہی تھی، میں بھی پیچھے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ میری بیٹی فاطمہ مجھے ہم زمزم کے کنویں کے قریب لے گئی، میری بیٹی فاطمہ وہاں لے جانے کے بعد زمزم بھرتی ہے، ایک ہاتھ سے پیالہ ہے، دوسرے ہاتھ سے میرے بالوں کو صاف کر رہی ہے، میری پشت پر اوجڑی کے جو ذرات تھے وہ نشان پڑے ہوئے تھے، میری بیٹی فاطمہ دھو رہی ہے، ایک ہاتھ سے صاف کر رہی ہے، ایک ہاتھ سے دھو رہی ہے، ایک ہاتھ سے صاف کر رہی ہے۔ جب صاف کر لیا پھر میری انگلی کو پکڑا، پھر مجھے لے کے چلتی ہوئی جا رہی ہے، پھر بھی میں نے نہیں پوچھا بیٹی فاطمہ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو، اپنے پاپا کو کدھر لے کر جا رہی ہو۔ میری بیٹی سے میں نے ایک سوال نہیں کیا، وہ گھر لے گئی، گھر لے جانے کے بعد مجھے چارپائی پہ بٹھایا، کھجور کھلائی، دودھ دیا، ابا حضور پی لیجئے، نوش فرما لیجئے۔ جب میں وہ دودھ پینے لگا میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکل پڑے، میرے نبی رونے لگے، واہ اللہ میری بیٹی فاطمہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ جب دودھ پی لیا اپنا سر اونچا کیا تو کھڑے کھڑے فاطمہ بھی رو رہی تھی، آغوش میں لیا میں نے اس کے، گلے لگا کے رویا۔ اب وہی سارا واقعہ سیدہ فاطمہ اپنے بابا کو روزے پر سناتی ہے کہ بابا آپ چلے گئے فاطمہ کو چھوڑ کے، فاطمہ آپ کے بغیر کیسے رہ سکے گی؟ اور یار اتنی محبت تھی اس نبی کو اپنی بیٹی سے اور اس بیٹی کو اپنے باپ سے، لیکن وہ دروازے پر کھڑے رہ کر کہتی ہے انا فاطمہ بنت رسول اللہ۔ نبی فرماتے کون فاطمہ میں نہیں جانتا؟ بتاؤ اس وقت سیدہ فاطمہ کے دل میں کیا گزری ہوگی، سیدہ خاتون جنت کے دل میں کیسا اثر ہوا ہوگا؟ نبی پہچان نہیں رہے۔ سیدہ خاتون جنت تیسری مرتبہ کہتی ہے انا زوج علی فاطمہ۔ میرے نبی نے کہا اچھا علی کی بیوی فاطمہ تم ہو؟ علی کہاں ہے؟ ارے یہ نبی درس دے رہے تم لوگوں کو اپنی بیٹیوں کا پکش، اور اتنا نہ کھینچو کہ اس کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ یا نبی سلطان الانبیاء ہے، تم اپنا وقار بتاتے ہو، تم اپنا لیڈر پر دکھاتے ہو، میں اتنا پاور والا، میں اتنا پاور پیٹرن کا مالک، ارے کوئی لیڈرشپ تمہارے کام نہیں آئے گی۔ میرے نبی کے سامنے سب کچھ دور ہے، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے وہ ایک بات کو نوٹ کر لے، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے وہ بغداد کے ہارون رشید جتنا تو بڑا نہیں ہے نا، بغداد کا بادشاہ ہارون رشید اس کے جتنا تو کوئی بڑا نہیں ہے نا۔ بادشاہ ہارون رشید کے پاس ایک مرتبہ امام مالک آئے، آ کے بولے اے بادشاہ ہارون کیا حال ہے؟ الحمدللہ اچھا ہے۔ جب اس نے کہا اچھا ہے تو آپ نے دیکھا اس کو پیاس لگی تھی، بادشاہ ہارون رشید کو۔ امام مالک بیٹھ گئے خیریت پوچھ کے، وہ غلام بولا کہ جلدی سے لاؤ پانی، پیاس لگی ہے مجھے، بہت ہی شدت کی پیاس ہے۔ امام مالک دیکھ رہے، اس کا غلام آیا، فوراً گلاس لیا، پانی پیا، سکون ملا۔ امام مالک نے کہا اے بادشاہ ہارون رشید تجھے شدت کی پیاس لگی ہو، بے چین بے قرار ہو، تڑپ تجھے تڑپا نہیں ہو، اور اس
ایسے ماحول میں سارے جہان میں پانی نہ ہو، ایک پیالہ پانی تو کتنے میں خریدے گا؟ کہ میں اپنی زندگی کی آدھی حکومت، آدھی سلطنت بیچ کے وہ پیالہ خریدوں گا، لیکن پیوں گا۔ پیاسے سے پوچھو ٹھنڈے پانی کی طرف کیسی ہو؟ کہ میں لوں گا، لیکن آدھی سلطنت بھی بیچنی پڑے تو بیچوں گا، لیکن لوں گا۔ اچھا، اس نے پیا، سکون ہے بھی کہاں؟ تب جو تمہیں پیالہ پیا پانی کا، آدھی سلطنت بیچ کے، اب تجھے ایسی بیماری ہو گئی کہ پیشاب نہیں ہوتا، اٹک گیا، اس کا علاج کروانا ہو، لیکن دولت دینی پڑے گی، کتنا دے گا؟ جو آدھی بچی تھی وہ دے دوں گا، لیکن علاج کراؤں۔ کیا بولے؟ آدھی دولت جو بچی ہے وہ دے دوں گا، آدھی پانی پینے میں، آدھی وہی پانی نکالنے میں، ساری سلطنت ختم۔ اب حضرت امام مالک نے تو سنا، اپنے کاندھے پر رومال رکھا، کھڑے ہو گئے۔ امام مالک سے کہا، حضرت کدھر؟ کہ تیری اوقات ایک پیالے پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ سمجھے آپ؟ یہ جو پاور آف پیٹرن پر ناچ رہے ہو نا، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ کہے میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جو یہ کہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، وہ بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ رب ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ وہ خالق ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے اسے ذلت کا سامنا کرائے۔ سنیں آپ سننا چاہتے ہیں؟ اتنا مجھے چاہیے یاد تک کہ ایک شعر لیجیے، میں ایسے ہی بولوں گا، اس شعر میں پاور اتنا ہے، اس شعر میں طاقت اتنی ہے، اور بس میری یہ تمنا ہے آپ کے بیچ میں سے کوئی بندہ اس شعر کو سننے کے بعد وہ نعرہ لگائے، آپ میں سے لگائے، ان میں سے کوئی بھی آپ میں سے لگائے۔ شعر سنیے گا، شعر کا پاور دیکھیے گا، شعر کی ہمت دیکھیے گا، اور شعر بھی شعر کا شعر ہے۔ اگر مولا حسین کربلا میں کہتا ہوں شعر ببر شعر ہوں، یہ شعر ہوں، شعر بھی شعر کا ہے۔ شاعر کہتا ہے، ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، خود سور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد، ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، خود سور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد، اور ایک علی والا جہاں میں سو پہ باری کیوں نہ ہو، ایک علی والا جہاں میں سو پہ باری کیوں نہ ہو، دو گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد۔ پانچ نعرے پنجے تن کا ایک نعرہ، یار علی کی بات ہے، اور مجمع گرم نہ ہو، وہ کہا گیا نا، لوہے کا دل پتھر سریگا سب پارا پارا ہوتا ہے، اور نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ وہ علی ہے، اور میرے امام نے تو علی چھوڑیے، مولا علی کی تلوار کے بارے میں کہا، ذرے جل کر تیری پیساروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے، میرے تسلیم علی میدان میں سر چکے رہتے ہیں تلوار، اور مولا علی ہے، ان سے سیدہ خاتون جنت کی میٹھی تکرار، میٹھی تکرار، لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، میٹھی تکرار ہے، اور جس رشتے میں میٹھی تکرار نہ ہو وہ سمجھ لے دونوں بے وفا ہے۔ میٹھی تکرار ضروری ہے، اسی کو محبت بولتے۔ اگر تکرار نہ ہو میاں بیوی کے درمیان تو سمجھ لے دونوں ایک دوسرے کو بے وفائی کر رہے ہیں، اور عورت میں کچھ بھی ہونا معاف کر دینا، بے وفائی نہیں۔ سنیں، ماں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہے، کہنا زوج علی فاطمہ، نبی نے پوچھا اچھا
دربار میں پہنچی نا تو مولا علی نہیں تھی، ماں خاتون جنت مصلی پر بیٹھ کر رونے لگی، اتنا رو رہی ہے، ان کا رونا دیکھ کر دل و دیوار ہونے لگی۔ مولا علی دوڑتے ہوئے آئے، آپ کو بھی پسینہ بہ رہا ہے۔ مولا علی نے آ کر کہا فاطمہ کہاں گئی تھی؟ 2 مرتبہ گھر میں آ کر ڈھونڈا، نہیں ملی، پھر بار گیا، پھر آیا، پھر بار گیا، پھر آیا، تیسری مرتبہ آیا تو تم آ گئی، کہاں تھی؟ ماں خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو، مولا علی کی آنکھوں میں آنسو، دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تکرار بھلے میٹھی تھی لیکن محبت بے پناہ ہے۔ کہتے ہیں فاطمہ ایک بات کہوں، سیدہ خاتون جنت کے نام میں ایک بات کہوں، کہ بولو کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہو تو میرے شوہر علی مجھے معاف کرنا۔ مولا علی کہتے ہیں نہیں میری جان تم پہ قربان فاطمہ، مجھ سے اگر خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اب بتاؤ اتنا متبرک جوڑا ہو، پھر ماں باپ ایسے ہو تو بیٹا حسین جیسا کیسے نہ پیدا ہو؟ یہاں یہی ماں باپ کے نطفے سے حسین پاک پیدا ہوئے اور حسین پاک کے امام حسن پیدا ہوئے۔ انشاءاللہ پرسوں میں بتاؤں گا امام حسن کیا ہے۔ لوگ امام حسن کو نہیں جانتے، یا حسین یا حسین، نہیں، امام حسین صف میں کھڑے رہتے تھے اور مصلی پر امامت کرانے والے امام حسن تھے۔ ہم نے کہا ہمارا امام حسین ہے امام حسین کہتے میرے امام کا نام امام حسن ہے، حسن مجتبہ ہے۔ کربلا سے پہلے زہر دیکھو ان کو بھی شہید کیا گیا تھا، ان کی بھی شان سنیں گے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں ان کے نام کا پورا عرس منایا جاتا ہے، دن منایا جاتا ہے، لیکن محرم شریف میں ذکر کم ہوتا ہے، پرسوں انہی کا ذکر کریں گے۔ لیکن سنو، مولا علی سے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کہتی چلی بابا کے گھر چلیا اور جانا پڑے گا، کیوں کہ چلیا دونوں میاں بیوی۔ جب مولا علی آئے ہیں سیدہ خاتون جنت دونوں بیٹے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ دروازہ بندے، ابھی سیدہ خاتون جنت کا ہاتھ دروازے سے مس نہیں ہوا تھا، نبی نے کھول دیا، استقبال کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آئی سمجھ میں؟ نبی تم کو درس دے رہے، میں نبیوں کا سلطان اپنی بیٹی کو گھر میں جب شوہر سے تکرار ہے تو انٹری نہیں دے رہا، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو بیٹا گھبرانا نہیں، تیرا باپ بیٹھا ہے؟ ارے ایسے ماں باپ پر صد لعنت جو بغیر عذر کے اپنی بیٹی کا غلط سپورٹ کرے، ورنہ در حقیقت میں باپ تو وہ ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ صبر رضا پہ چھوڑے، آج نہیں تو کل خدا بیٹی کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائے۔ ایک میسیج ہے آپ کے لیے، خاص آپ کے لیے، یار ہم لوگوں نے یہ غلط چیزیں کرنا شروع کر دی، اپنی بیٹیوں کو اتنا سپورٹ دیا کہ بیٹیوں نے غلط راستہ اختیار کیا۔ سمجھ رہے نا میری بات کو؟ انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہو تو آخری بات سنیں گے آپ؟ کبھی دیوار ہلتی ہے علی کا نام سن کر اپنی خیبر، جذبہ رکھو، اس کو دیکھنا ہے کوئی سنا ہوتا، آپ ہمت دو گے تو انجن چلے گا، آپ خاموش تو میں بھی خاموش، محبت سے سنو، محبت سے۔ ایک مرتبہ مبالغہ ہوا تھا، معلوم مباہلہ سمجھتے آپ کو نہیں، بہت بیش قیمتی بات سنا رہا ہوں، دھیان سے سنو۔ مباہلہ کس سے ہوا تھا؟ نجران کی عیسائیوں کے ساتھ۔ اب پہلے یہ سمجھو مباہلہ کیا ہے۔ قرآن میں مباہلے کے اوپر کوئی آیت نازل ہے، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ کوئی آیت ہے، لیکن اس آیت کے تفسیر کو پڑھتے نا تب پتہ چلتا ہے پنجتن کی شان کیا ہے۔ یہ آخری واقعہ دھیان سے سننا یار، کوشش کر رہا ہوں میں آپ کے دل تک یہ بات پہنچاؤں۔ عیسائی جو تھے ان کا ایک پادری، ان کا ایک راہب
رسول پاک کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا دین سچا ہے تو آپ کا ہمارے نبی عیسیٰ کے بارے میں کہنا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے بندے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی ماں کا نام مریم، ان کے ابا کا نام عمران، عمران کی بیٹی مریم اور مریم کے بیٹے عیسیٰ، عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں، خدا کی قدرت سے پیدا ہوئے لیکن بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ میرے نبی نے کہا قادری کہتا ہے آپ نے غلط بولا، وہ بیٹے ہیں، بن باپ کے پیدا ہوئے۔ میرے نبی فرمایا اچھا عیسیٰ، کہاں عیسیٰ؟ آپ نے کہا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے دلیل دی۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا، تو میرے نبی اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا تو تمہارے نزدیک وہ خدا کا بیٹا ہو گیا، تو اللہ نے تو آدم کو نہ ماں تھی نہ باپ، دونوں کے بغیر پیدا کیا، تو آدم کو کیا کہو گے؟ آدم کو کیا کہو گے؟ خاموش، اس کا جواب نہیں ہے، کہا تو بس تو تمہاری روایتیں من گھڑت ہے، اپنی طرف سے تم لوگوں نے بنائی۔ اب یہ دونوں نے دلیل دی، نہیں چلا۔ اب یہ عیسائیوں نے سامنے سے کہا ہم تمہارے سامنے مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ سمجھتے ہو؟ تم سامنے بیٹھو، میں یہاں بیٹھوں، دعا کریں اللہ میں سچا ہوں تو مجھے اس کا بدلہ دے، اور اگر میں غلط ہوں تو سامنے اس کو دکھا، وہ غارت ہو جائے، وہ مر جائے، وہ نابود ہو جائے، اے خدا دعا کرتا ہوں۔ یہ سب ہونا اس کو کہتے مباہلہ۔ اب یہ مقرری صاحب نے تقریر میں بولا آؤ میرے ساتھ مباہلہ کرنے آؤ، ہے نا؟ تو ان کو یہ پتا نہیں کہ مباہلے کی پہلی شرط ہے کہ پہلے دلیل دو، جب کاغذات کے ساتھ ثبوت کے ساتھ دلیل دو، اور نہ چلے نا پھر اینڈ آ جائے تب مباہلہ کرو، کہ مباہلے کی شرط ہے۔ تو عیسائیوں نے چیلنج دے دیا تم مباہلہ کرو ہمارے سامنے، تو اللہ کے نبی پر آیت نازل ہوئی قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت اتری، میرے نبی نے مسکرا کر کہا آؤ ہم مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنی بیٹی کو لاتا ہوں تم اپنی بیٹی کو لاؤ، میں اپنے والوں کو لے کے آتا ہوں تم بھی اپنے والوں کو لے کر آؤ، ہم سب 3 دن کے بعد فلاں جگہ پر ملیں گے، وہاں مباہلہ ہوگا اور وہاں نکی کیا جائے گا، وہاں رزلٹ باہر آئے گا کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اب یہاں نبی کس کا ذکر کرے؟ بیٹوں سے مراد امام حسن امام حسین، اپنوں سے مراد مولا علی، اور بیٹی سے مراد سیدہ فاطمہ، اور خود یہ 5 ٹن مباہلے کے لیے 3 دن کے لیے جائیں گے۔ اب یہ بات عیسائیوں میں پھیل گئی، نجران کے جتنے بھی عیسائی سب تیار ہو گئے، سب ماں بیٹے انتظار کر رہے نبی آئیں گے۔ اب رسول پاک نے مولا علی کو بلایا، جاؤ اپنے گھر، اپنے دونوں بچوں میری بیٹی اپنی زوجہ کو تیار کرو، مباہلہ کرنے جانا۔ سیدہ خاتون جنت کہتی کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی، آج جانا پڑے گا، آج جانا پڑے گا۔ کہاں؟ کہا کیوں؟ کہا مباہلہ ہے۔ کہ یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ کہا بس میں دعا کرو تم خالی آمین بول دینا، میں دعا کروں تم صرف آمین بولنا، کوئی بات نہیں۔ دیکھنا جانے کا انداز دیکھو کیسے نکلے گھر سے۔ رسول پاک کے دائیں ہاتھ میں امام حسن، رسول پاک کے بائیں ہاتھ میں امام حسین، اب یہ تینوں آگے اور رسول پاک کے جسٹ پیچھے سیدہ خاتون جنت اور سیدہ ماں فاطمہ الزہرا کے پیچھے مولا علی۔ ارے روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے، یہ میں عورتوں کو 10 مجلس بند کروائی نا، وہ سنے میری بہنوں، آپ تم لوگ کہتی ہو 10 مجلس بند کروانے کے پیچھے چکر کیا ہے؟ آپ نے کیوں بند کروائی؟ اگر اس کو بند کروا دیا تو اللہ لعنت بھیجے گا، ارے پڑھو گے تو لعنت بھیجے گا، باقی نہیں پڑھو گے تو اللہ رحمت بھیجے گا۔ اس میں سیدہ خاتون جنت کی گستاخی ہے، میں تو کہتا ہوں لکھنے والا جہنم میں سڑے، کیونکہ جس کے بال کی چمک کو نہ
چاند نے دیکھا نہ سورج نے. اس فاطمہ کے گریبان کی پھاٹنے کی بات کری ہے کتاب میں. اب کس کو مانے؟ اب دیکھو قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. جب نبی نکلے, نبی جہاں قدم رکھتے تھے وہیں فاطمہ الزہرا قدم رکھتی. کیوں؟ زمین پر فاطمہ الزہرا کا قدم نہ بنے, اور جہاں ماں فاطمہ قدم رکھتی ہے وہاں علی رکھتے ہیں, آسمان بھی نہ دیکھے. پہلا قدم نبی کا, دوسرا قدم ماں خاتون جنت کا, پھر اس کو اوپر مولا علی کا. نہ زمین کو پتہ چلے نہ آسمان کو فاطمہ کا قدم کیسا ہے. ارے یہ ہمارا ایمان ہے. کیا بات رضا اس چمنستان گرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ فاطمہ الزہرا ہے. تم بولتے ہو گریبان پھاٹا, گریبان چیرا. ارے ایسی بات لکھنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئے؟ میری بہنوں یہ دماغ میں رکھنا, اگر تم نے پڑھا تو اللہ لعنت بھیجے گا, باقی نہیں پڑھا اور قرآن پڑھا اللہ رحمت بھیجے گا. تو یہ دماغ میں نہ لائے کہ 10 مجلس نہیں پڑھیں گے تو آفت آئے گی, بلا آئے گی. قسم خدا کی نہ خاتون جنت کی گستاخی کی نا تو ضرور بلا آئے گی. پڑھی تو, باقی نہیں پڑھی تو ماں خاتون جنت خود آپ کو بچائے گی. یہ پیارا قافلہ آیا ہے, خوبصورت قافلہ گھر سے نکلا. یہ جب گھر سے نکلا اس جگہ پہنچا جہاں مباہلہ ہے. جب اس جگہ کی طرف بڑھا نا, جب اس جگہ کی طرف پہنچا, جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا, وہ لوگ پہلے سے تیار کھڑے ہیں. وہ لوگ پہلے سے تیار کھڑے ہیں, اور کھڑے ہیں تو کس طرح, کھڑے ہیں تو کس طرح کہ آئیں گے بد دعا کے لیے کریں گے, پھر ہم دعا کریں گے, دونوں کی تکرار ہوگی, دیکھ لیں گے. اب ان کے اندر ایک ان کا سب سے بڑا پادری تھا, سب سے بڑا لیڈر تھا, سب سے بڑا ان کا مالک, ان کا سربراہ, ان کے پورے قافلے کو چلانے والا. اس نے جب چہروں کو دیکھا, دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ نبی ہے, وہ ان کی بیٹی ہے, وہ ان کے نواسے ہے, وہ ان کے داماد ہے. میں کیا دیکھتا ہوں عیسائیوں, مت کرو مباہلہ. کا کیا بات ہے کہ اس نبی نے دعا کر دی اور اس 4 تن نے آمین بول دیا. ارے دنیا کے کونے کونے میں عیسائی زندہ نہیں رہے گا, مر جائے گا. اس کے ساتھ مباہلہ کرنا دشوار نہیں. نبی آئے, سارے گر گئے, یا رسول اللہ مباہلہ نہیں کرنا, مباہلہ کینسل. میرے نبی نے فرمایا قسم خدا کی اگر آج مباہلہ ہوتا میں دعا کرتا اور یہ 4 تن آمین کہہ دیتے, ارے عیسائیت تو چھوڑو, تمہارا نجران بھی دنیا سے غائب ہو جاتا, تمہارا نجران بھی غائب ہو جاتا. عیسائی نے کہا کوئی بات نہیں حضور, نہیں کرنا ہم کو تمہارے ساتھ مباہلہ. یہاں مباہلہ روکا گیا اس لیے دنیا میں عیسائی ہے. مباہلہ ہوتا دنیا میں ایک بھی عیسائی نہیں رہتا, لیکن عیسائیوں کی قسمت تھی, بچ گئے. کربلا میں یزیدی مباہلے کے لیے آئے, مولا حسین کو شہید کیا. اب دنیا کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو, کربلا میں کیا تھا. ادھر نہ تیر نہ خنجر نہ کمان باقی ہے, ادھر نہ زبان کے اندر دہن باقی ہے. اور عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا, جو ہوا شہید اسی کا خاندان باقی ہے. لیکن کربلا میں مولا حسین نے جنگ کر کے بتا دیا ساری کائنات گم لو. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں شمر کی اولاد سے ہوں, کوئی یہ نہیں کہے گا یزید میرے بابا لگتے ہیں. باقی ہر دنیا نہیں, صرف ہمارے جام نگر شہر کے لے لو. ایک ایک علاقے میں جاؤ گے تو کوئی کہے گا میں قادری ہوں, میں بخاری ہوں, میں شیرازی ہوں, میں فلاں ہوں, میں شبیر کی اولاد سے, میں امام محمد قاسم کی اولاد سے, میں زین العابدین کی اولاد سے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے دنیا میں جنگیں لاکھوں ہوئی, پہلی جنگ کربلا کی ایسی ہے جو شہید ہوا وہی باقیامت تک زندہ ہے. یار یہ بھی عجیب جنگ کربلا. تو شاعر کہتا ہے نا, مشہور شعر ہے, شعر پڑھو اس کے بعد صلاۃ و سلام. شاعر کہتا ہے مودی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے, دھڑک دھڑک کے بول اٹھا
صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دے سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین۔ یار یہ مولا حسین ہے، جنت کا چاند عرض کا تارا حسین ہے، ڈوبے نہ کبھی وہ ستارہ حسین ہے، موجزہ تو دیکھیے زہرا کے لال کا ہر گھوم دے رہی ہمارا حسین ہے۔ آقا حسین کے چاہنے والوں، ان کے نام پر مرنے والوں، باتیں بہت ساری کرنی تھی، وقت نے اجازت نہ دی۔ سیدہ خاتون جنت کی شان کیا ہے؟ امام حسن اور امام حسین، یہ تین کل انشاءاللہ العزیز ان کی شہادت اور ان کے دونوں خالوں کے بارے میں بتایا جائے گا، اور ان کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ آپ کے دل میں باقی ہے نا، وہ ہونا چاہیے۔ اور کل انشاءاللہ پھر ہم جمع ہوگی سننے کے لیے، آئیں گے انشاءاللہ۔ جو مولا حسین کا عاشق ہے وہ اس نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لشکر لشکر، لشکر لشکر، 5 نعرے پنجے تن کا ایک نعرہ حیدری۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیش نظر الہ العالمین، یہاں پر جتنے بھی تیرے بندے تیری بندیاں حاضر ہیں، سبوں کی نیک جائز تمنا دعاؤں کو قبول فرما، اور منجدن پاک کے صدقے میں بالخصوص جناب یوسف بھائی اور ایک چھوٹا سا بچہ جو عنقریب پیدا ہوا، اس کی طبیعت خراب ہے، میرے مولا ان دونوں کے اپنے دعا کرتے منجدن پاک کے صدقے میں صحت و تندرستی عطا فرما، غیب سے شفا کاملہ و عاجلہ و دائمہ عطا فرما، ان کی تمام بیماریوں کو نشت و نابود عطا فرما، اور پروردگار عالم جن جن لوگوں نے دعا کے لکھا تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما، اور آج کس میں پھر کوئی انعقاد کرنے میں جس نے دام میں قدم درہم میں حصہ لیا محنت کی، میرے مولا ان تمام لوگوں کو اس کا ثواب دنیا آخر دونوں میں عطا فرما، اور مالک ہم سب کو زندہ رکھ تو عشق مولا حسین پاک کے ساتھ، اور دنیا سے اٹھا تو عشق منجدن پاک کے ساتھ اٹھا، اے پروردگار عالم جو محبت کرنے کا حق ہے وہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص مولا حسین پاک کے نام پر ہم سب کو سچا پکا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما، مولا حسین کے نام پر اپنے چہرے پر سنت رسول سجانے کا جذبہ عطا فرما، میری بہن بیٹیوں کو ان کے نام پر پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرما، یا خدا تجھے عطا کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، جب دمی واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام حضرات سے معتبانہ گزارش ہے
جب تک نیاز نہ بٹ جائے تب تک کوئی کھڑا نہ ہو. نیاز لے کر جائیں. امام علی مقام کے نام پر نیاز ہے. جب تک آپ کو نیاز نہ پہنچے تب تک آپ کوئی اٹھے نہیں. نیاز لے کر کوئی نہ جائے.